بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویورز، میں ہوں زیڈ منہاس علیزن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے۔ امید کرتا ہوں جی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دن اچھے گزر رہے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اپنی انویسٹمنٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں۔ یہ ان دوستوں کے لیے یا وہ لوگ بھی جو انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویڈیو مشعل راہ ثابت ہوگی۔ بے شمار دوستوں نے کوشچنز پوچھے ہیں کہ انہی دنوں میں آپ نے پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ نیو میٹرو سٹی آیا، اور پھر فیصل ٹاؤن اینڈ دین ملٹی۔ ان تینوں کا چھوٹا سا ایک کمپیریزن دیکھیں گے کہ کہاں پہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کون سا سوٹیبل پروجیکٹ ہے، فیوچر کے حوالے سے بھی، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی، اور لوکیشن کے حوالے سے بھی۔ سب سے پہلے آپ کو فیصل ٹاؤن کا آلریڈی کافی نالج حاصل ہو چکا ہوگا فیز 2 کا، کہ ٹھلیاں انٹرچینج کے قریب یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، لیکن ٹھلیاں انٹرچینج کے اوپر ان کی ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے۔ اور پھر جس عجلت میں وہ لانچ ہوا اور جس عجلت میں وہ کلوز کیا گیا، یہ سارا سینیریو آپ کے سامنے ہے۔ اور ہماری پریڈکشن تو یہی تھی کہ یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے کہ وہ لانچ کیا جائے۔ دوستو، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، پریشان نہ ہوئیے گا، لیکن اس میں پوائنٹ بڑے ویلڈ ہوں گے۔ اب جہاں تک این او سی کے معاملات ہیں، ملٹی کے یا فیصل ٹاؤن کے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ایل او پی کے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ جو ایریا ہے اس کے اوپر میں آلریڈی ویڈیوز کر چکا ہوں، وہ کیسا ایریا ہے، ڈپریشن والا ایریا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں ڈیولپر کی کریڈیبلٹی کی بات نہیں کر رہا، میں لوکیشن کی بات کر رہا ہوں، میں اس پیچ کی بات کر رہا ہوں، اس زمین کی بات کر رہا ہوں جس کے اوپر سوسائٹی بننے جا رہی ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس زمین کے اوپر یہ سوسائٹی بننے جا رہی ہے۔ کیا آیا فیصل ٹاؤن اور ملٹی کے پاس زمین جتنی بھی ہے وہ ساری کلیئرڈ ہے بھی یا نہیں؟ تو اس میں کافی انویسٹیگیشنز کی چیزیں پتہ چلیں کہ کچھ زمین کلیئر ہے، لیکن موسٹلی زمین ابھی کلیئرڈ نہیں ہے فیصل ٹاؤن کے پاس، ایون کہ ملٹی کے پاس بھی۔ پھر ایک تقابلی جائزہ آپ نے دیکھا ہوگا ملٹی اور فیصل ٹاؤن کا۔ ان دونوں کے تقابلی جائزے میں نے کہا تھا کہ ملٹی سے بہتر فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے، اگر آپ ان دونوں کو خالی ذہن میں رکھیں، کیونکہ ملٹی کے جو چانسز ہیں وہ چکری روڈ کے اوپر ہے، اور فیصل ٹاؤن سے ہو کے فیز 2 سے ہو کے آپ ملٹی میں جائیں گے۔ لوگوں کا پرانا کنسیپٹ ہے، پرانی وہ ایک یادداشت ہے لوگوں کے ذہن میں کہ 2017 جو ملٹی تھی اس سے چودھری صاحب نے ڈیولپ کیا تھا اور شاندار طریقے سے کیا تھا، اور لوگوں کو کافی پروفٹ حاصل ہوا تھا اس کے اوپر۔ اس کو لانچ ہوئے میرے خیال میں 20 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے، اور اس میں کافی اپس اینڈ ڈاؤن آیا، لیکن جن لوگوں نے صبر کیا ان کو اس کا پھل بھی مل گیا۔ لیکن ابھی یہاں پہ صورتحال ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پہ چودھری صاحب کا اپنا پرسنل پروجیکٹ بھی آ گیا ہے اور ملٹی بھی ہے، دونوں ہیں۔ اب دونوں میں سے کون سا پہلے ڈیولپ ہوگا یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ پھر زمین کے معاملات کس کے جلدی کلیئر ہوں گے یہ بھی کہنا کچھ قبل از وقت ہے۔ پھر جس ایریے میں یہ پرائسز لانچ کی گئی ہیں، کیا وہاں پہ یہ اتنی پرائسز سوٹ کرتی ہیں؟ تو اس میں جواب ہے نو جی، یہ پرائسز وہاں پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں، بہت زیادہ پرائسز ہیں، ایک عام آدمی کی پہنچ سے کافی زیادہ ہے۔ اور پھر اس رینج میں اس چکری روڈ کے جو ایریا ہے یا M2 موٹر وے، اس کے اوپر اور کون کون سے قابل ذکر ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں، وہاں پرائز رینج کیا تھی لانچنگ کے ٹائم پہ اور اب؟ آپ کیپٹل سمارٹ سٹی دیکھ لیں، آپ بلیو ورڈ سٹی دیکھ لیں، بلیو ورڈ بھی M2 موٹر وے کو جا کے ٹچ کر رہا ہے، وہاں پہ ابھی بھی وہ پرائز رینج نہیں ہے جو فیصل ٹاؤن نے یا ملٹی نے جو بتائی ہے۔ اس لیے لوگوں کا ابھی بھی زیادہ رجحان جو ہے ایک بڑی انویسٹمنٹ اسی وجہ سے بلیو ورڈ سٹی نے کیپچر کی ہے۔ اور آج کل کے حالات میں آپ جانتے ہیں کہ کیپٹل سمارٹ سٹی جو ہے وہاں پہ بھی پرائسز جو ہیں وہ ڈاؤن فال کا شکار ہے، ڈکلائن کا شکار ہے۔ اور اس وقت جو انویسٹرز ہیں جن کے پاس کچھ جمع پونجی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز لینی چاہیے، تو وہ کیپٹل سمارٹ سٹی کے کمرشل میں اپنی انویسٹمنٹ کو پریفر کر رہے ہیں، کیونکہ کمرشل بھی کافی زیادہ نیچے آ چکا ہے۔ یہ اوورال ایک امپیکٹ ہے۔ اب جہاں پہ یہ 2 نئی سوسائٹیاں لانچ ہوئیں،
کیپٹل فیصل ٹاؤن فیز 2 اور ملٹی، اس سے پہلے جو لانچ ہوئی ہے وہ نیو میٹرو سٹی ہے۔ اب نیو میٹرو سٹی کی زمین کا کمپیریزن اگر ہم کریں فیصل ٹاؤن فیز 2 کے ساتھ تو دیر از اے بگ ڈفرینس۔ نمبر 1، جو نیو میٹرو سٹی گوجر خان کے پاس جگہ ہے وہ آلموسٹ پلین جگہ ہے، بالکل پلین ہے، وہاں پہ آپ کو ڈپریشن بہت کم نظر آئے گا، ویئر ایز یہاں پہ بہت بڑی بڑی کھائیاں ہیں، سل ریور بھی گزر رہا ہے، اور ایز کمپیئر ٹو نیو میٹرو سٹی گوجر خان وہ لیولڈ جگہ ہے، اور وہاں پہ نیو میٹرو سٹی کو چیزوں کو ڈیولپ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی، بلکہ آسانی ہو رہی ہے۔ ان کا جو کہنا تھا کہ ہم دسمبر تک یا پھر اگلے 5 ماہ میں کچھ ایریاز کی پوزیشن دیں گے، تو وہ اپنے ورڈز کے اوپر قائم ہیں اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، آپ دیکھیے گا۔ اس لیے کہ جو ڈیولپمنٹ کا لیول وہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے نیو میٹرو سٹی گوجر خان میں وہ ریمارکیبل ہے۔ انہوں نے جو سیکٹر 1 ہے اس کا جو بلاک اے ہے، پھر اس کے ساتھ بلاک بی سی ڈی، ان تمام کا جتنا بھی پیچ ورک تھا، جو سائل ورک تھا، وہ آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کمرشلز لانچ کیے 2.5 مرلہ 5 مرلہ اور 8 مرلہ کا۔ اس میں 2.5 مرلہ کا وہ رسپانس نہیں تھا، 5 مرلہ بھی تھوڑا سا نیچے گیا، اور پھر اس نے ابھی ایک پیس پکڑنا شروع کر دیے۔ ویئر ایز جو 8 مرلہ کمرشل ہے وہاں پہ وہ ڈے 1 سے ہی پروفٹ میں ہے اور اسٹل پروفٹ میں جا رہا ہے، تو وہاں پہ ان کے پاس بہت بڑا سکوپ ہے۔ نیو میٹرو سٹی گوجر خان کے پاس لیولڈ ایریا ہے، ڈیولپمنٹ ایزی ہے، اور فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن والی بات ہے۔ بلاک جو سیکٹر 1 ہوگا وہ ریمارکیبل ہوگا، اس میں جتنے بھی بلاک ہوں گے تمام کی ڈیولپمنٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوگی، آپ دیکھیے گا۔ لیکن چودھری صاحب نے ابھی تک جو پروجیکٹ لانچ کیا ہے اس کی باؤنڈری کلیئر نہیں ہے، سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے اور اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے۔ ملٹی نے ابھی تک چیزیں کلیئر نہیں کی ہیں، تو ان تینوں کا اگر تقابلی جائزہ ہم لے لیں تو میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ اگر آپ لوگ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نیو میٹرو سٹی گوجر خان کو پریفر کریں گے، اس لیے کہ وہ چکری روڈ کے اوپر جی ٹی روڈ کے اوپر بھی آ رہا ہے، اور پھر جو پرپوزڈ موٹر ہے کھاریاں اسلام آباد وہ بھی اس کے قریب ترین سے گزرے گی یا مے بی اس کو ٹچ بھی کرے، تو جو ایڈوانٹیج یہاں پہ آپ کو موٹر وے کا نظر آ رہا ہے وہی ایڈوانٹیج آپ کو وہاں پہ بھی ملے گا۔ دوسرا ایڈوانٹیج جو ان کے پاس نہیں ہے وہ جی ٹی روڈ کا ہے، ویئر ایز جو نیو میٹرو سٹی گوجر خان ہے اس کے پاس جی ٹی روڈ کے بالکل وہ اوپر ہاؤسنگ پروجیکٹ آ رہا ہے۔ پھر آپ نے بے شمار ایم او یوز دیکھے ہوں گے نیو میٹرو سٹی گوجر خان کے، روٹ سکول کے ساتھ ہو گیا، پھر ایک ہاسپٹل ہے اس کے ساتھ ہو گیا، پھر ایک یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ ہو گیا، تو ان کی مینجمنٹ بڑی ذہین بھی ہے، کین بھی ہے، اور وہ اپنی جو ورکنگ ہے پوری پلاننگ کے تحت کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی پلاننگ تو ان کی جگہ کی سلیکشن تھی گوجر خان، پھر جس آبادی کو انہوں نے ہٹ کیا وہ اوورسیز ہے، آلموسٹ وہ جتنا ایریا ہے کھاریاں سے، گجرات کھاریاں سے لے کر گوجر خان تک ایک بہت بڑی بیلٹ ہے جو اوورسیز پاکستانیز کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اور پھر وہاں پہ سکوپ کیا تھا کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی اس بیلٹ سے تعلق رکھتے تھے ان کا جو سیکنڈ ہوم تھا وہ پنڈی شہر تھا یا اسلام آباد تھا، اس لیے کہ وہاں نزدیک لوکیلٹی میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس کو وہ اپنا سیکنڈ ہوم کہہ سکیں، تو ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اپارچونٹی تھی ہے کہ ان کا سیکنڈ ہوم جو ہے ان کے فرسٹ ہوم کے بالکل پاس ہی ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، اس لیے اس بیلٹ کے جو اوورسیز لوگ ہیں انہوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ شو کیا اور بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے وہاں پہ، اور یقیناً کرنی بھی چاہیے تھی۔ جہاں تک ان دونوں گروپس کا اگر آپ موازنہ کریں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، نو ڈاؤٹ چودھری مجید صاحب اپنا ثانی نہیں رکھتے ڈیولپمنٹ میں، ویئر ایز جو موجد ہیں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ڈیولپر کے یا ڈیولپمنٹ کے، وہ ملک صاحب کی فیملی ہے، ملک ریاض صاحب کی فیملی، ملک ریاض صاحب خود ہیں، اور نیو میٹرو سٹی گوجر خان کے پیچھے بھی ملک ریاض صاحب ہی خود موجود ہیں، کھڑے ہیں، اور تمام پلاننگ انہی کی چل رہی ہے۔ تو بیسیکلی اگر ملک ریاض صاحب کو ریئل اسٹیٹ کا بابا کہا جائے تو کوئی مذاقہ نہیں ہوگا، اور اسی لیے لوگوں کا ٹرسٹ بھی ان کے اوپر بہت زیادہ ہے، اور وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ، اور ڈیلیوری بھی اسی پیس کے ساتھ ہوگی۔ کچھ غلطیاں ان سے ہوئیں شروع میں جن کے اوپر ہم نے تنقید بھی کی، مینجمنٹ تک تمام ہمارے جو ویورز تھے ان کے
جو خیالات تھے وہ بھی پہنچائے، لیکن ان تینوں کو اگر آپ پیرل رکھ لیں تو میرا اپنے تجزیے کے مطابق جو آپ کی انویسٹمنٹ بنتی ہے وہ نیو میٹرو سٹی گجر خان میں بنتی ہے، ویئر ایز چکری روڈ کے اوپر جو باقی دونوں ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں ان کو ڈیولپ کرنے میں بہت ٹائم چاہیے، بہت سے مراد کہ آلریڈی 4.5 سال کا پیمنٹ پلان ایک نے دیا، دوسرے کا 5 سال دیا، اٹ مینس کہ 4.5 سال اور 5 سال میں آپ کو کلیم نہیں کر سکتے ہیں ان سے کہ ہمیں پلاٹ دے دیں یا کچھ کر دیں۔ تو آپ نے ایز اے اوور آل جو مارکیٹ دیکھی ہوگی پاکستان کی، وہاں پہ یہی رسپانس ہوتا ہے کہ اگر آپ 4 سال 4.5 سال کا پیمنٹ پلان دیتے ہیں تو جو ڈیلیورنس ہوتی ہے اس کو تقریباً آپ 10 سال ذہن میں رکھ لیں، منیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 10 سال کہیں نہیں گئے، آپ کو اتنا ٹائم لگے گا۔ پھر میری پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ چودھری صاحب کی جو ایک پریس کانفرنس تھی اس کے اوپر میں نے ویڈیو کی کہ وہ رسپانس چودھری صاحب کو جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ اس میں کیا رول تھا ریئل اسٹیٹ کے جو کنسلٹنٹس ہیں یا ریئل اسٹیٹ کمپنیز ہیں ان کا کیا رول تھا، اس کے اوپر بھی کافی لیدے ہوئی، کافی تنقید بھی کی چودھری صاحب اور ان کے بیٹے نے، لیکن اصل جو چیز تھی وہ لوکیشن میٹر کرتی ہے۔ چودھری صاحب کی ابھی بھی انٹرسٹ کے معاملات حل نہیں ہوئے ہیں، چودھری صاحب ڈائریکٹ ایکسیس نہیں کر سکتے۔ یہ سوسائٹی ہے، یہاں سے آپ، یہ M2 موٹر وے ہے، یہاں پہ آپ کا اللہ بھلا کرے یہ ٹھلیاں انٹرچینج ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ چودھری صاحب کا پروجیکٹ بالکل ٹھلیاں انٹرچینج کو ٹچ کر رہا ہو، یہ بالکل بھی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ چودھری صاحب کو ٹھلیاں انٹرچینج پہ جانے کے لیے انہیں یہاں کی بجائے یہاں پہ آ کے گرجا روڈ کے اوپر چڑھنا پڑے گا، پھر وہاں پہ ان کو ایکسیس ملے گی۔ اور پھر جہاں تک بات آ جاتی ہے ملٹی کی، تو ملٹی جو ہے یہاں پہ ہے، ملٹی آل دا وے چکری روڈ کے اوپر آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الحرم کے آس پاس یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ آ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ رسپانس ابھی تک مارکیٹ میں نہیں نظر آ رہا، ملٹی کو بھی اور فیصل ٹاؤن کو بھی۔ اب فیصل ٹاؤن کی نیکسٹ پلاننگ کیا ہوگی، ریٹ بڑھائے جائیں نہ بڑھائے جائیں، اسی کو ایکسٹینڈ کیا جائے، واٹس ایور اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان تینوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو لوکیشن وائز نیو میٹرو سٹی نمبر 1 پہ آتا ہے۔ اگر پیچ ورک کو دیکھا جائے، زمین کی ساخت کو دیکھا جائے تو بھی نیو میٹرو سٹی گجر خان آتا ہے، اس لیے کہ ہموار جگہ ہے۔ باقی جتنی بھی جگہ ہے فیصل ٹاؤن کے پاس ڈپریشن والی ہے، اس کی ڈپریشن کا لفظ میں بار بار کیوں یوز کروں، جب کبھی بھی آپ اپنا گھر بنانے جائیں گے تو کاسٹ آف کنسٹرکشن اس ایریے میں زیادہ آئے گی ایز کمپیئر ٹو نیو میٹرو سٹی گجر خان، کیونکہ جہاں پہ ڈپریشنز ہوتی ہیں وہاں پہ کمپیکشن کرنی پڑتی ہے، وہاں پہ آپ کو پائلنگ کرنی پڑتی ہے، اور پائلنگ کے اوپر اتنا آپ کا ایکسپینس آ جاتا ہے کہ آپ کی جو کاسٹ آف کنسٹرکشن ہے، کاسٹ آف لیونگ ہے، وہ وائبل نہیں رہتی، وہ کافی ایکسپینسو پڑ جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیے گا، ویئر ایز اگر آپ اپنی کاسٹ آف کنسٹرکشن نیو میٹرو سٹی گجر خان میں نکالیں گے تو وہ آپ کو کافی کم پڑے گی، کیونکہ وہاں پہ کمپیکشن نہیں ہے، وہاں پہ ڈپریشن نہیں ہے۔ اس لیے میرا آپ تمام لوگوں کو یہی مشورہ ہوگا میرے چھوٹے سے نالج کے مطابق کہ اگر ان تینوں پروجیکٹس کا قابلی جائزہ لیا جائے تو نیو میٹرو سٹی نمبر 1 پہ آتا ہے، نمبر 2 پہ فیصل ٹاؤن فیز 2 آتا ہے، نمبر 3 پہ جا کے ملٹی آتا ہے۔ لیکن ایز آف نو جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں نیو میٹرو سٹی گجر خان والے، ان میں جان ہے۔ اگر آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے تو آپ فزیکلی جا کے سائٹ کے اوپر وزٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ آیا جو ہم بتا رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے۔ اور جہاں تک ان کے کمرشلز کی بات ہے تو کمرشلز جو ہیں 8 مرلہ آپ جانتے ہیں کہ پرافٹ کے اوپر چل رہا ہے، اور 8 مرلہ کا ایک کمرشل کا ایک ایکسکلوسیو گیٹ بنا دیا گیا ہے، بن رہا ہے، اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور 8 مرلہ اور 5 مرلہ جو مین بلیورڈ کے اوپر ہوگا وہ کمٹمنٹ ہے نیو میٹرو سٹی کی کہ نیکسٹ 5 منتھ کے اندر وہ ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں۔ نیکسٹ 5 منتھ کے اندر آپ کا 5 مرلہ جو سٹیمپ فارم تھا مین بلیورڈ کا، اور 8 مرلہ یہ ڈیلیورنس کی طرف جا رہا ہے، نیکسٹ 5 منتھ میں وہ یہ ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں کمرشلز، اور اس میں کافی حد تک صداقت بھی ہے۔ جب ہم نے سائٹ کا وزٹ کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان میں کہاں، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر بالکل فوکس کیے ہوئے ہیں، کیونکہ کمپٹیشن ہے نا، جب آپ ٹارگٹ کے اوپر فوکس نہیں کریں گے تو آپ کچھ اچیو نہیں کر سکتے نا، کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ان کا جو کمرشل جو پٹ گیا تھا 2.5 مرلہ جو سٹل ڈاؤن فال میں جا رہا ہے، اور 5 مرلہ بھی کسی حد تک پٹا، اور پھر انہوں نے
اس میں ایک ایڈ آن کیا کہ مین بلیورڈ کی اسٹیمپ لگا دی. اب وہ جو مین بلیورڈ والا اسٹیمپ والا ہے اگر مارکیٹ میں آپ جا کے دیکھیں تو وہ ملین پلس پروفٹ کے اوپر سیل ہو رہا ہے. ویئر ایز پھر ایک چھوٹ دی پرائم بلیورڈ جو تھی 100 فٹ کے اوپر، جنہوں نے 26 یا 25 اکتوبر تک جمع کروا دیے تو ان کو وہ 100 فٹ پرائم بلیورڈ کے اوپر 5 مرلہ مل جائے گا. تو اس کے اوپر بھی جن لوگوں نے جمع کروا دیا ہے نو دے آر کلیمنگ پروفٹ. یہ جرنل کی فائل لی کمرشل کی اور ٹائم فریم کے اندر جمع کروا دیا. اب وہ ٹائم فریم کے اندر جو جمع کروایا وہ کنورٹ ہو گیا کس میں، 100 فٹ پرائم بلیورڈ کے اوپر. اب اس کے اوپر بھی لوگ 4 to 5 لاکھ جو ہے وہ پروفٹ کلیم کر رہے ہیں، اور یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں. اور اسی طرح جو 2.5 مرلہ تھا جس کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی تھی کارنر کی، وہ بھی پروفٹ کے اوپر ہے. ویئر ایز جو نارمل تھا وہ سٹل ڈاؤن ہے، اس میں ابھی اتنی جان نہیں ہے. لیکن ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس چانس ہے کہ اگر آپ جرنل 5 مرلہ کمرشل لے کے اس کو 100 فٹ پرائم بلیورڈ کے اوپر چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، اور انشاءاللہ ویئر ایز یہ چیز کلوز ہو چکی ہے چونکہ ہم پلاٹینیم پارٹنر ہیں، تو جو بھی کمپنیز پلاٹینیم پارٹنرز ہوتی ہیں ان کے پاس کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں. ان بینیفٹس کے تحت ہم آپ کو ابھی بھی اگر آپ کمرشل ہم سے بک کروائیں گے 5 مرلہ تو ہم آپ کو 100 فٹ پرائم بلیورڈ کے اوپر کنورٹ کروا کے دیں گے. دوستو یہ ویڈیو بیسیکلی کسی کو ہٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، بیسیکلی یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. بے شمار ٹیلی فونس کال آتی ہیں، ہر ایک کو ٹیلی فون کے اوپر بتانے سے بہتر ہے کہ ایک ویڈیو بنا دی جائے کہ ان تینوں ہاؤسنگ پروجیکٹس میں نمبر 1 پہ میٹرو سٹی گجر خان آتا ہے فیکچوئل پوائنٹ آف ویو سے، نمبر 2 پہ نیو فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے، نمبر 3 پہ ملٹی آتا ہے. لیکن نمبر 3 پہ بھی ملٹی کو میں کنسیڈر نہیں کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو کیپٹل سمارٹ سٹی ہے وہ ایک اپنی ورتھ رکھتا ہے، اور وہاں پہ ابھی انویسٹمنٹ کے چانسز ہیں، لوگ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کے ریٹ بھی نیچے آئے ہوئے ہیں. پھر آگے چلے جائیں، بلو ورلڈ سٹی ایک فیوچر ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، اس کی ایک ورتھ ہے، ورتھ بنا رہا ہے، اور وہ ورتھ بنے گی کہ آپ سوچیں گے اس کے اوپر بھی، کیونکہ اس کے اوپر نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیلائی گئی ہے، لیکن ویئر ایسا ہے نہیں ہے، فیکچوئل چیزیں ہیں جو ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو دوستو یہ تمام جو پوائنٹس تھے بڑے ضروری تھے آپ لوگوں کے لیے. اگر آپ پلان کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کا تو ان دونوں ہاؤسنگ پروجیکٹ سے پہلے پروفٹ جو آئے گا وہ نیو میٹرو سٹی گجر خان کے اوپر آئے گا. ویئر ایز ہمارا گجر خان کا جو پروجیکٹ ہے نیو میٹرو سٹی، اس کے اوپر ہماری بڑی ہارش ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی، لیکن جو فیکٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے، وہ فیکٹ یہی ہیں. آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.